کوئی واقعے کی کتاب نہیں ہے یا قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے. اس میں ہر دور کے لیے بلکہ قیامت تک کے لیے ہر خطے کے انسانوں کے لیے رہنما اصول موجود ہیں. سوال مشرکین مکہ کے تھے، اور مشرکین مکہ کو یہ سوال سکھائے تھے یہودیوں نے. مشرکین مکہ کاروباری سلسلے میں یثرب جاتے تھے، اور یثرب کے اندر یہودیوں کے 3 پرانے قبیلے آباد تھے: بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ. جزاک اللہ. 3 بڑے قبیلے تھے، اور یہ اصلی یہودی تھے جو فلسطین سے اٹھ کے یہاں آ کر آباد ہوئے تھے. تو مشرکین مکہ جا کر وہاں روتے دھوتے تھے کہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا جینا دوبر کر دیا ہے، ہمارے نوجوانوں کو خراب کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ 3 سوال لے جاؤ، بعض میں 3 بعض میں 4 بھی ہیں، اور جا کر اس سے پوچھو، اگر وہ اللہ کا نبی ہوگا، سچا نبی، تو جواب دے گا، اور اگر اللہ کا سچا نبی نہیں ہوا تو لا محالہ وہ ہم سے رجوع کرے گا اس کے جواب کے لیے، کیونکہ اس کے جواب صرف تورات اور انجیل میں، ہماری کتابوں میں. تو جب ہم سے رجوع کرے گا تو پھر ہم تمہیں بتا دیں گے کہ نعوذ باللہ یہ نبی جھوٹا ہے. تو مشرکین مکہ یہ سوال لے کر مکہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھے کہ بتائیں روح کیا چیز ہے، اور یہ بتائیں کہ یہ اصحاب الکہف کا واقعہ کیا ہے، وہ نوجوان، اور کب کا واقعہ ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. ذوالقرنین کے متعلق بتائیں، وہ کیسا بادشاہ تھا، اور موسیٰ اور خضر کا واقعہ یہ کیا تھا. اب جب انسان کو کوئی چیز تسلیم نہیں کرنی ہوتی تو وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے اس طرح کی پیچیدہ باتیں لے کر آ جاتا ہے. شریعت نے ویسے منع کیا ہے کہ آپ جو مسائل حل طلب ہیں، پیش آمدہ ہیں، انہی کے متعلق سوال کریں. اب یہ آپ سوال کرنے لگ جائیں کہ جی چاند پر جب جا کر ہم رہیں گے تو وہاں پر نمازیں کیسے پڑھیں گے، کس طرف منہ کر کے پڑھیں گے. بھائی چاند پر پہلے پہنچ تو جاؤ، بستی تو بنا لو، پھر یہ مسئلہ بھی وہاں انشاءاللہ ہم علماء کرام حل کر دیں گے کہ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی. ابھی چاند پہ گئے ہی نہیں، ایک ہی آدمی نے قدم رکھا ہے، باقی تو کوئی نہیں گیا، اور ابھی سے یہ سوال کہ وہاں کس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی. تو یہ پیچیدگیاں اور معمے شریعت کے اندر نہیں چلتے. شریعت میں جو آپ کو مسئلہ درپیش آیا ہے اس کے متعلق سوال کریں، یا درپیش آ سکتا ہے. کہانیوں اور قصوں پر اور مفروضوں پر شریعت کی بنیاد نہیں رکھی جاتی. لیکن بہرحال یہودی تو بڑے چلاک تھے اور یہ واقعے موجود تھے. ذوالقرنین کی حقیقت ہے، قصہ موسیٰ اور خضر کی بھی حقیقت ہے، اصحاب الکہف کی بھی ایک تاریخی حقیقت ہے. البتہ روح کے متعلق ایک الگ سے سوال کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں میں، سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ کہف میں، اس کا جواب دے دیا. لیکن یہاں ایک واقعہ اور ہوا کہ جب وہ آئے اللہ کے نبی سے پوچھا، آپ نے کہا اچھا، آپ نے کہا کل آ جانا بتا دوں گا، آپ نے کہا کل آ جانا بتا دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امید پر کہ جبرائیل آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہو رہی ہے، جبرائیل ابھی آئیں گے، یہ سوالات ان کے سامنے رکھ دیں گے، وہ اللہ سے پوچھ کے آئیں گے، بتا دیں گے، کل آنا بتا دوں گا. لیکن اللہ کے نبی انتظار کرتے رہ گئے، بار بار آسمان کی طرف دیکھتے رہ گئے، جبرائیل نہیں آئے، اور کل آ گئی. اور وہ آ گئے پوچھنے کے لیے کہ آپ نے کہا تھا کل جواب دوں گا، لائیں جواب کیا ہے. آپ نے کہا جبرائیل نہیں آئے. اچھا جبرائیل آئیں گے تو پھر جواب دوں گا، کل آ جانا. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 15 دن جبرائیل کو روک لیا، وہی بند کر دی. اللہ بے پرواہ ذات ہے، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ ایسا کیوں کر رہا ہے، ایسا کیوں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات میں جو کچھ بھی کر رہا ہے اپنے علم کے مطابق کر رہا ہے. اس کی حقیقت انسان کو سمجھ میں نہیں آتی.
بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا تھی، وگرنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر واقعے کے ساتھ ساتھ حقیقت کے پردے اٹھاتا چلا جائے تو سارا واقعہ ہمارے سمجھ میں آتا چلا جائے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ کچھ دیر تک اس کی حقیقت پر پردہ پڑا رہے۔ وہ انسان کی طلب جستجو دیکھنا چاہتا ہے، وہ انسان کی طلب دیکھنا چاہتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے اصول ہیں جن کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ نے 15 دن وہی بند رکھی، اور ادھر مذاق بن گیا کہ ہم نے کیا سوال پوچھے، اس نبی کا تو فرشتہ ہی اس سے روٹ گیا، اس کا تو رب ہی اس سے روٹ گیا۔ 15 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وحی نازل فرمائی وہ سورہ کہف کی تھی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ کبھی بھی آئندہ ایسا مت کہنا کہ یہ کل کر لوں گا، یہ کل کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اللہ کی مشیت کو، اللہ کے ارادے کو ساتھ شامل کر دینا کہ انشاءاللہ کل ایسا کروں گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ انشاءاللہ کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا، اللہ نے جواب دیے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے روح کے متعلق پوچھا ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان کو بتاؤ کہ روح اللہ کے حکم کا نام ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں اس بارے میں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ لطیف چیز ہے، باریک چیز ہے، اللہ کا حکم ہے، اور ہر جاندار چیز کا جوہر ہے روح۔ جب تک روح اس کے اندر ہے وہ جاندار چیز چل رہی ہے، دیکھ رہی ہے، کھا رہی ہے، پی رہی ہے، حرکت کر رہی ہے، چاہے انسان ہو، چاہے جن ہو، چاہے کوئی حشرات الارض ہو، کوئی جانور ہو۔ اور جب وہ لطیف چیز اللہ نے جو ڈالی ہے روح، وہ اللہ کے حکم سے نکل جاتی ہے، اچھا خاصا جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا، اتنا مخفی رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب حمل قرار پاتا ہے ماں کے پیٹ میں، اور 4 مہینے 10 دن کا جب بچہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت اس بچے کے اندر اس روح کو پھونکتا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں روح ڈالتا ہے، اور اتنی باریک بینی سے اللہ تعالیٰ وہاں روح ڈالتا ہے کہ ماں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ روح کب آئی، ماں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ بچے کے اندر روح کب آئی۔ ہاں جب بچہ ہلتا ہے، حرکت کرتا ہے، پھر ماں کو پتہ چلتا ہے کہ بچے میں حرکت آ گئی، لیکن کب آئی، کس ٹائم آئی، کیا وقت ہے، یہ آپ کا الٹرا ساؤنڈ بھی نہیں بتا سکتا۔ الٹرا ساؤنڈ والا اس کے ہفتے بتائے گا کہ بچہ اتنے ہفتے کا ہے، لیکن یہ نہیں بتائے گا الٹرا ساؤنڈ والا کہ اس کے اندر جو روح آئی تھی، اس کے اندر جو زندگی کی لہر دوڑی تھی، اس کا صحیح ٹائم کیا تھا۔ اللہ کے علاوہ کوئی پتہ نہیں۔ جب روح آئی اس کا علم بھی اللہ کے پاس، اور جب روح نکلنی ہے تو اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ اس نے کہاں مرنا ہے، کب مرنا ہے، کیسے مرنا ہے۔ مرنا ہے یہ یقین ہے، لیکن کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، اور روح کیسے نکلے گی کوئی پتہ نہیں۔ بعض لوگوں کی روح اللہ تعالیٰ یہاں ہنسلی کے اندر آ کے پھنسا دیتا ہے، انگوٹھے سے ابتدا ہوتی ہے اور یہاں آ کر پھنس جاتی ہے، اور پھر وہ تڑپ رہا ہے بیچارہ، آئی سی یو میں اس کو پہنچا دیتے ہیں، اس کو آکسیجن لگا ہوتا ہے، وہ در حقیقت نزا کے عالم میں ہوتا ہے، اور یہ کبھی کبھی نزا کا عالم 2 مہینے تک چلتا ہے، 2 مہینے تک۔ اس کو کہتے ہیں سکرات الموت، کہ روح نکل نہیں رہی، فرشتے نے لا کر پھنسا دی، اب روح نکلے گی تو سکون ملے گا اس کو، پھر سکون کی دعائیں کرتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، باقاعدہ دعائیں کی جاتی ہیں کہ دعا کرے اللہ تعالیٰ اسے راحت دے دے، سکون دے دے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا جب حکم آتا ہے تب جا کر روح نکلتی ہے، اور پھر انسان کا جسم سکون میں آ جاتا ہے۔ تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، فرمایا روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے جاتی ہے، اس کو کوئی چیز قید نہیں کر سکتی۔ لیکن روح نکلی ہے تو اس کو اگرچہ اس کو فلمانے کی بہت کوشش کی گئی ہے کہ روح نکلتے ہوئے کوئی چیز فلما لی جائے کہ ایسے نکل کے گئی ہے، یوں نکل کے گئی ہے، لیکن یہ سب وہ کیمروں کا کمال ہے۔ آج تک روح کی حقیقت کو کوئی بھی کیچ نہیں کر سکا، کوئی بھی اس کو فلما نہیں سکا، کوئی بھی اس کی تصویر نہیں بنا سکا۔ جب اللہ نے خود کہہ دیا کہ اس کا علم تمہیں نہیں دیا گیا تو پھر انسان کو اس مسئلے میں کریدنے کی ضرورت نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ بھی فرمائی ہے یہودیوں کو کہ جو اس وقت یعنی ہم سے پہلے جن کے سر پر فضیلت کا تاج تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب یہ تاج تمہارے سر سے اتار کر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھا جانے والا ہے۔
یہودیوں بعد آ جاؤ، کھلے الفاظ میں تنبیہ ہے، اگر تم نے اب دوبارہ سے اسی طرح نافرمانی کرنے کی کوشش کی وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، تو تنبیہ ہے۔ اور اس کے بعد اس قرآن مجید میں اسی صورت میں تفہیم ہے، تبلیغ ہے۔ قرآن مجید تہذیب سکھاتا ہے، تمدن سکھاتا ہے، زندگی کے اصول سکھاتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، اور یہ بہت بڑا درس ہے قرآن مجید کا جس کو ہم فراموش کر چکے۔ ہمارے نزدیک قرآن یہ عقیدے کی کتاب ہے، بس زیادہ سے زیادہ اگر ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں تو یہ اصالِ ثواب کی کتاب ہے، مردوں کو بخشوانے کی کتاب ہے، بس اس کو کھولنا نہیں، پڑھنا نہیں۔ اخلاقیات کا مجموعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی ایسی چیز ہے جو اس میں بیان نہ کی ہو؟ اس سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا رکوع کھولیں آپ، اور دوسرا اور تیسرا رکوع سورہ بنی اسرائیل کا آج ہی جو آپ نے سنا ہے جا کے ترجمے سے پڑھیے گا، سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا رکوع اور تیسرا رکوع۔ ابتدا اللہ نے کی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بہت پیاری آیت ہے قرآن مجید کی آیت کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف رکوع نمبر 3 اور 4 ہے کہ تم اس کی صرف اس کی عبادت کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ نے اپنے بعد سب سے بڑا جو حق رکھا ہے انسان کے ماں باپ کا، والدین کا، اور اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، تمہارے سامنے تمہارے ماں باپ دونوں یا ایک بوڑھے ہو جائیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، یہ دو لفظ بھی الف اور فا، اف، یہ دو لفظ بھی ماں باپ کو نہیں کہنے۔ ان دو لفظوں کی جو آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، جو ناگواری کے اظہار کے لیے ہیں، یہ نہیں کہنے۔ جب ان کے کہنے کی اجازت نہیں ہے تو والدین کو ڈانٹنے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ ماں باپ کو گالی دینے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ اس کی اجازت اللہ نے دی، دو لفظوں کی اجازت نہیں دی۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، فرمایا ڈانٹنا مت۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ہمیشہ ماں باپ سے نرم لہجے میں بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ نے کہا جس طرح پرندہ پر پھیلا کر اپنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتا ہے، تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو تم اپنے پروں میں، اپنے بازوؤں میں اپنے ماں باپ کو اتنی نرمی کے ساتھ لے لینا۔ ماں باپ کا بڑا ادب اور ماں باپ کے بڑے حقوق شریعت نے بیان کیے ہیں۔ یہ ہمیں اس وقت پالتے پوستے ہیں جب ہم بالکل محتاج ہوتے ہیں، جب ہم ہاتھ پاؤں نہیں اپنے ہلا سکتے، خود سے کھا نہیں سکتے، خود سے بول و براز نہیں کر سکتے، صفائی نہیں کر سکتے۔ ماں باپ اس وقت اپنے بچوں سے محبت کر کے پال پوس کے ان کو بڑا کرتے ہیں۔ اس لیے جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، کام کاج کے قابل نہ رہیں، تو اب بچوں کا فرض ہے کہ جس طرح انہوں نے بچپن میں پالا، اب ماں باپ کو بڑھاپے میں پالو۔ لیکن ماں باپ بوجھ لگتے ہیں۔ انگریزوں نے اولڈ ہوم ہوج بنا دیے کہ ماں باپ بڑے ہو جائے تو جاؤ ان کو پھینک کر آ جاؤ، جیسے یتیم خانے ہوتے ہیں ایسے اولڈ ہوم بنا دیے کہ ماں باپ کو وہاں جا کر پھینک کر آ جاؤ، ان کی خدمت تمہارے اوپر ضروری نہیں ہے۔ حالانکہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو سوائے اس کے کہ وہ گھر میں رہ کر 2 وقت کا ان کو کھانا دینا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، اس کے بدلے وہ خوش ہو کر اولاد کو دعا دیں گے، اور اس وقت وہ جو دعا دیں گے اولاد کو، وہی آپ کی زندگی کے شب و روز میں آپ کے کام آئے گی۔ ماں باپ کی دعا آپ کے کام آئے گی۔ اور جو ماں باپ کی دعائیں نہیں لیتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، وہ پوری زندگی خواری کی زندگی گزارتے۔ وہ آج ماں باپ کے ساتھ برا کر رہے ہیں، کل ان کی اولاد ان کے ساتھ برا کرے گی۔ آج جو آپ بوئیں گے وہ کل کاٹیں گے۔ اس سلسلے میں 2 واقعات سنیں، ماں کے تعلق سے اور باپ کے تعلق سے۔ ماں باپ کی دعا انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے، یہ واقعہ شاید میں پہلے بھی بیان کر چکا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، یہ اسرائیلی روایت ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دنیا ہی میں دیکھوں کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا۔ لاڈلے نبی تھے، اللہ سے کہہ دیا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، یعنی ایسی فرمائشیں کرتے تھے۔ تو اللہ جنت میں جس نے میرے ساتھ رہنا ہے، میرے پڑوس میں رہنا ہے، مجھے دکھا دے، مجھے بتا دے کون ہے۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ، فلاں نوجوان جو بڑھئی ہے، کارپینٹر ہے، وہ جنت میں تیرا پڑوسی۔
موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے، جنت میں میرا پڑوسی ایک بڑی لکڑی کا کام کرنے والا؟ فرمایا ہاں۔ اللہ کہاں رہتا ہے؟ اللہ نے بتا دیا فلاں جگہ رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ملنے کے لیے چلے گئے، دیکھو تو صحیح، گئے، جا کے دروازہ بجایا، ایک نوجوان باہر آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی میں مسافر ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا تھوڑا سستا لوں، پانی پی لوں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ کہاں کیوں نہیں؟ آئے ہیں، اندر آئے، اندر لے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک جگہ بٹھایا، ان کو پانی پیش کیا۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام پانی پی رہے تھے کہ اندر کمرے سے کسی کے کرہنے کی آواز آئی۔ اس نوجوان نے کہا آپ یہاں تشریف رکھیں، میں آتا ہوں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ چل گیا کہ یہ خوبصورت نوجوان، یہ خوبرو نوجوان، یہ جنت میں میرا پڑوسی ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اس کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ نوجوان اندر چلا گیا کمرے میں، دروازہ جب اس نے کھولا تو کھلا چھوڑ دیا۔ اب اندر کا منظر موسیٰ علیہ السلام کو نظر آ رہا تھا۔ اندر چارپائی پہ ایک بوڑھا آدمی لیٹا ہوا ہے۔ اس نوجوان نے جا کر اس بوڑھے کو پہلے بٹھایا، اس کی صفائی وغیرہ کی، پھر صفائی کرنے کے بعد اس کے کپڑے تبدیل کیے، کپڑے تبدیل کرنے کے بعد اس کو کھانا کھلایا اپنے ہاتھ سے، کھانا کھلانے کے بعد اس کو دوبارہ سے اس چارپائی پر آرام سے لٹا دیا، اور لٹا کر جب نکلنے لگا تو اس بوڑھے نے ایسے اشارہ کیا ہاتھ سے، جیسے اپنے پاس بلانے کے لیے آپ اشارہ کرتے ہیں نا کہ ادھر آؤ، بول نہیں سکتے تو آپ ایسے اشارہ کرتے ہیں کسی کو بلا رہے ہیں ادھر آؤ، تو اس بوڑھے نے ایسے اشارہ کیا۔ وہ نوجوان اس کے قریب گیا اور جھک گیا، بوڑھے نے اس کے کان میں کچھ کہا جس پر وہ نوجوان مسکرا اٹھا۔ یہ منظر تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا۔ باہر آیا وہ نوجوان تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑے اشتیاق سے کہا کہ بھائی یہ بزرگ کون ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا یہ میرے والد بزرگوار ہیں، میرے والد گرامی ہیں۔ فرمایا ان کو کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، کیا بیماری؟ کہا 20 سال ہو گئے اپاہج ہیں، 20 سال، والدہ کا میری انتقال ہو گیا اور 20 سال سے اپاہج ہیں، اٹھ نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، بیمار ہیں، اور میں ہی ان کی 20 سال سے خدمت کر رہا ہوں، ان کی میں صفائی کراتا ہوں، بول و براز کراتا ہوں ان کو، اور وہ میں دھوتا ہوں، کپڑے تبدیل کراتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں۔ اچھا وہ جو بزرگ نے بلا کر اس طرح اشارہ کر کے تمہارے کان میں کہا وہ کیا تھا؟ اس نوجوان نے کہا کہ جب بھی میں اپنے والد صاحب کی اس طرح خدمت کرتا ہوں تو میرے والد خوش ہو کر مجھے ایک دعا دیتے ہیں۔ کہا کون سی دعا دیتے ہیں؟ کہا میرے والد خوش ہو کر کہتے ہیں کہ جا بیٹا جا، اللہ جنت میں تجھے موسیٰ کا پڑوسی بنا دے، جنت میں تجھے موسیٰ کا پڑوسی بنا دے۔ اور باپ کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ جنت میں تیرا پڑوسی وہ ہے جو صبح شام اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ماں کا بھی حق، ماں کا بھی حق ہے، اگر ماں خدمت کے قابل ہے ماں کی خدمت کریں، باپ خدمت کے قابل ہے باپ دعا لینے کی کوشش کریں۔ دیکھیں ماں باپ کبھی نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد جو ہے وہ دنیا میں دربدر ہو، صرف ماں باپ ہی وہ واحد ہستی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے بڑھ کر اچھے طریقے سے زندگی گزارے، دنیا یعنی ہم سے آگے بڑھ جائیں۔ اگر ہم نے دنیاوی طور پر اتنی ترقی کی ہے تو ہمارا بیٹا اور آگے جائے، یہ صرف ماں باپ چاہتے ہیں۔ بھائیوں میں حسد آ سکتا ہے، اب یوسف علیہ السلام کی مثال موجود ہے، بھائی نہیں چاہتے ٹانگیں کھینچ لیں گے، اور کوئی رشتہ دار نہیں چاہیں گے، لیکن کبھی ماں باپ یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارا بیٹا نیچے آئے، ہمیشہ ہم اپنے اولاد کو آگے اوپر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں، دعائیں۔ تو دعا اگر ماں باپ کی انسان کے ساتھ شامل ہو جائے نا تو بیڑا پار، اس کو پھر کہیں پریشان ہونے کی، کہیں در بدر جانے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر ماں باپ کی دعا نہیں ہے، آپ ایک ولی کیا 100 ولیوں سے بھی دعا کروا لیں، آپ نہیں چل سکتے، اس لیے کہ سب سے بڑا ولی تو آپ کی ماں ہے، سب سے بڑا ولی تو آپ کا باپ ہے، اور آپ انہی کے خلاف ہیں، آپ انہی کے لیے باتیں کرتے ہیں، آپ انہی کو تنگ کرتے ہیں۔ امام ابن ابی دنیا بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ابن ابی دنیا، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ کا۔ امام بقی بن مخلد اندلس کے، اسپین کے بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے محدث تھے، امام احمد بن حنبل کے شاگرد تھے۔ اندلس میں عیسائی رہتے ہیں، پھر مسلمانوں نے عیسائیوں پر فتح حاصل کی، 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، پھر دوبارہ سے اندلس اسپین عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا، تو گویا عیسائیوں کی وہاں اکثریت۔ امام بقی بن مخلد
وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت آئی میرے پاس، خاتون تھی، بوڑھی خاتون تھی. اس نے آ کر کہا امام صاحب میں بڑی پریشان ہوں. امام صاحب نے فرمایا کہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا کہ کچھ عیسائی اوباش نوجوان آئے اور انہوں نے ہمارے علاقے سے کچھ مسلم نوجوانوں کا اغوا کر لیا، اٹھا کر لے گئے. اس میں میرا نوجوان بچہ بھی تھا، اس کو اٹھا کر لے گئے. اس لیے وہ میرا واحد سہارا تھا. میرے شوہر کا انتقال ہو چکا، وہ نوجوان میرا بیٹا واحد سہارا تھا. اس کو عیسائی اوباش لے گئے ہیں اور کئی دن ہو گئے، کوئی عطا پتہ نہیں. آپ اللہ سے دعا کریں اللہ میرے بیٹے کو رہائی نصیب فرمائے اور اسے واپس بھیج کر میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے. امام صاحب نے کہا کہ اماں سنو، میں بھی دعا کرتا ہوں لیکن تم ماں ہو. ماں، جتنا تمہاری دعا میں اثر ہوگا اور جتنا جلدی اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا اتنا کسی اور کی قبول نہیں کرے گا. تم بیٹھو یہاں پر، ہم دونوں مل کر اللہ سے دعا کرتے. امام بقی بن مخلد نے اس کو بٹھا لیا اور دونوں نے مل کر دعا کی. ادھر واقعہ یہ ہوا کہ وہ نوجوان لے گئے، ان کو جا کر جیل میں ڈال دیا اور پھر سب نوجوانوں کو، جو 8-10 جتنے نوجوان انہوں نے اٹھائے تھے، ان سب کو ایک زنجیر میں باندھ دیا، بیڑیاں ڈال دی اور زنجیر سے دوسرا نوجوان، اس طرح ایک لمبی لائن بنا دی اور ان کو صبح کے وقت لے جاتے، پتھر ان سے کٹواتے اور جو لیبر کام ہوتا ہے جیلوں میں جیسے کیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، وہ کام ان سے لیتے. وہ نوجوان بتاتا ہے، اس بڑھیا کا نوجوان، کہ ایک دن جب شام کو ہم واپس آ رہے تھے اور اسی طرح زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور لائن میں آ رہے تھے کہ اچانک سے میری بیڑی جو مضبوط کنڈے کی بنی ہوئی تھی ایک دم سے کٹاک سے ٹوٹ گئی. وہ جو ہمارا سپاہی تھا عیسائی، وہ قریب آیا اور اس نے آ کر بیڑی دیکھی اور مجھے غصے سے دیکھنے لگ گیا اور کہنے لگا کہ یہ بیڑی تم نے توڑی. اس نوجوان نے کہا، میں نے اس سے کہا کہ بھائی دیکھ لو، میرے پاس کوئی چیز نہیں، اتنی موٹی بیڑی میں کیسے توڑ سکتا ہوں، نہ کوئی کٹر نہ آری. چنانچہ اس نے میری تلاشی لی، میرے پاس سے کوئی چیز برآمد نہیں. حیران رہ گیا، اتنی مضبوط بیڑی کیسے ٹوٹ گئی. چنانچہ اسی وقت اس نے وہ جوڑ لگانے والے کو بلایا، لوہار کو بلایا اور اس بیڑی کو دوبارہ جوڑ دیا گیا. اس میں جتنا بھی ٹائم لگا اور پھر دوبارہ سے ان کو، اب جیل میں لے کے جانا تھا، سب کو ایک ہی زنجیر میں بندھے ہوئے، دوبارہ سے ان کو چلایا اور چلاتے چلاتے تھوڑا سا آگے گئے، دوبارہ سے بیڑی ٹوٹ گئی. وہ دوبارہ میرے پاس آیا، بولا یہ کیا حرکت کی تم نے، ابھی اتنی محنت سے اتنی موٹی یہ بیڑی جوڑی ہم نے اور پھر تم نے توڑ دی. اس نوجوان نے کہا، بھائی میں نے تمہیں پہلے کہا میرے پاس کوئی چیز نہیں، نہ میرے پاس نہ یہاں کسی اور ساتھی کے پاس، آپ تلاشی لے لو. وہ غصے میں پھر تلاشی اس نے لی. پھر لیکن معاملہ وہ سمجھ گیا کہ معاملہ اب سمجھ سے باہر ہے. سامنے ہی جہاں وہ تھے، جہاں سے وہ گزر رہے تھے، سامنے ہی گرجا تھا، ایک بہت بڑا چرچ تھا. اس نے ایک فوجی کو بھیجا کہ جا کر چرچ سے راہب کو، پادری کو بلا کر لے کر آؤ. وہ گیا اور چرچ میں جو پادری تھا، راہب تھا، اس کو بلا کر لے آیا اور اس کو بتایا کہ بھائی یہ بار بار جو ہے وہ یہ کڑی ٹوٹ رہی ہے، اتنی مضبوط کڑی ہے کہ اس کو ہاتھ سے توڑنا، آڑی سے کاٹنا بڑا ٹائم لگے گا، لیکن یہ خود بخود ٹوٹ رہی. وہ پادری آیا اور اس نوجوان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، اس کو دیکھا اوپر سے لے کر نیچے تک اور ایک ہی سوال کیا، اس سے کچھ نہیں پوچھا، ایک ہی سوال کیا کہ نوجوان کیا تیری والدہ زندہ ہے، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں میری والدہ زندہ ہے. تو اس پادری نے ان فوجیوں سے کہا کہ اس کو رہا کر دو، اس لیے کہ اس وقت اس کی ماں اس کی رہائی کے لیے دعا کر رہی ہے اور ماں کی دعا اللہ قبول کر رہا ہے. جس کو اللہ رہا کرنا چاہ رہا ہے تم اسے قید نہیں رکھ سکتے. اور چند دن کے بعد وہ عورت اپنے نوجوان بیٹے کو جیسے انہوں نے رہا کر دیا، وہ نوجوان گھر میں پہنچا اور ماں لے کر اس نوجوان کو امام بقی بن مخلد کی خدمت میں آئی. تو امام بقی بن مخلد نے اندازہ لگایا کہ بیڑیاں ٹوٹنے کا واقعہ اس وقت ہوا جب امام بقی اور اس کی ماں مل کر دعا کر رہے تھے. وہ دعا مانگ رہے تھے، اللہ نے اتنی موٹی بیڑی توڑ. تو مشکلات، مسائل انسان کے لیے آتے ہیں، ماں باپ کی دعا سے دور ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑا زبردست اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واقعہ بیان کیا، سبق بیان کیا انسانوں کے لیے کہ ماں باپ کی تم نے خدمت کرنی، اف تک نہیں کہنا، تنگ نہیں کرنا. اس کے بعد اور اخلاقی بہت ساری باتیں ہیں. مثال کے طور پر اگلے ہی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں ذکر کی ہیں کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو.
بے روزگاری بڑی ہوئی ہے، مہنگائی بڑی ہوئی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں سمیت لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ ماں اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، نحن نرزقہم وایاکم۔ یہ عقیدے کی کمزوری ہے، توکل کے اندر کمزوری ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو کہاں سے کھلاؤں گا، اللہ دے گا۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ یہ ہمیشہ سے برائی ہے۔ کسی بھی مذہب مسلک میں، کسی بھی دین میں، کسی بھی پیغمبر کی شریعت میں زنا کی اجازت نہیں تھی، یہ ہمیشہ سے برائی کا ایک کام ہے۔ اور کسی نفس کو قتل نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، یتیم کا مال کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ اپنے وعدوں کو پورا کرو، اس لیے کہ وعدہ جو تم کرتے ہو کل قیامت کے دن اللہ اس وعدے کے متعلق تم سے پوچھے گا۔ ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، جب بھی تولو پورا پورا تولو، یہ اللہ کے نزدیک بڑا بہترین کام ہے۔ اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ بے شک یہ کان، یہ آنکھیں اور یہ دل، یہ کان اور آنکھیں اور دل اللہ نے تمہیں دیے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ ان کے متعلق تم سے پوچھے گا۔ اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، سینہ تان کر گردن اوپر کر کے زمین پر اکڑ کے مت چلو، اس طرح کرنے سے نہ تو تم زمین پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑ جتنا بلند ہو سکتے ہو۔ یہ سارے کام اللہ کے نزدیک مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں۔ یہ اخلاقیات کی کتاب ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اخلاق نہیں سکھائیں گے تو وہ اخلاق کہیں سے نہیں سیکھیں گے۔ ہم نے ذمہ داری دے دی ہے مدرسے کو، ہم نے ذمہ داری دے دی ہے اسکول کو، اسکول والے صرف تعلیم دیں گے اور اس کے بعد ڈگری مل جائے گی، سند مل جائے گی کہ اس نے یہ پڑھ لیا ہے۔ جو اخلاقی تعلیم ہے وہ ماں باپ کی طرف سے اولاد کو منتقل ہوتی ہے۔ مائیں دیتی ہیں اخلاقی تعلیم بچیوں کو، باپ دیتے ہیں اخلاقی تعلیم اپنی اولاد کو۔ یہ وہ دور لد گیا جب ماں باپ لے کر بیٹھتے تھے اور اپنے بچوں کو سمجھاتے تھے، سکھاتے تھے، قصے کہانیاں واقعات بیان کر کے۔ اب تو ٹائم ہے، نہ ماں باپ کے پاس ٹائم ہے، نہ اولاد کے پاس ٹائم ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو ایک خلیج آ گئی ہے کہ بچے ہمارے تعلیم تربیت سے، اخلاقیات سے دور ہو گئے ہیں، اس میں ہمارا قصور ہے۔ تو قرآن مجید اخلاقیات کی کتاب بھی ہے، ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔